اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے سامنے بخاری شریف ہے، اور جیسا کہ مشہور ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بعد اگر دنیا میں کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ بخاری شریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا مقام دیا ہے اور بڑی مقبولیت اس کو حاصل ہے۔ تو آج اسی کی افتتاح آپ کی جا رہی ہے۔ پہلے تو آپ بسم اللہ پڑھ لیں، جیسا کہ آپ نے عبارت پڑھ لی ہے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ دیکھو، سبق تو آپ کا بعد میں ہو جائے گا، لیکن یہ جو آپ کی کتاب شروع ہوئی ہے، اس میں اس سے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات اور بخاری شریف کی خصوصیات اور علم حدیث کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، یہ سب چیزیں آپ کو لکھوا دی جائیں گی۔ اس سے پہلے آج ایک مختصر سی بات یہ بتا دوں کہ بخاری شریف کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان سے ہی شروع کیا ہے۔ اس سے پہلے باب بدیل وحی بھی آیا ہے، اور سب سے پہلی حدیث مشہور ہے انما الاعمال بالنیات ہے، اور سب سے آخری حدیث کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ آئی ہے کہ دو کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، رحمان کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکے پھلکے ہیں، اور ترازو میں بہت بھاری، میزان عمل میں بہت بھاری، وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو شرائع حدیث کہتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث لائے تھے انما الاعمال بالنیات، اور بھی محدثین جب کتاب لکھتے ہیں تو سب سے شروع میں انما الاعمال بالنیات حدیث ہی ذکر کیا کرتے ہیں۔ صاحب مشکات بھی سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات والی حدیث ہی لائے تھے۔ تو سب سے پہلے محدثین اس حدیث کو اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں تنبیہ علی تصحیح النیہ لطالبہ، تنبیہ کرنے کے لیے نیت کو درست کر لینے پر طالب علم کے لیے، کہ جب ہم علم حاصل کرنے کا ارادہ کریں تو اپنی نیتوں کو درست اور خالص کر لیں، کہ یہ علم شریعت اور علم دین صرف اللہ کی رضا کے لیے حاصل کریں، مقصد یہ ہونا چاہیے اخلاص سے حاصل کریں، اور یہ بھی مقصد ہو کہ جو ہم حاصل کریں گے اس پر خود عمل کریں گے اور دوسروں تک اسے پہنچائیں گے، باقی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرنا ضروری ہے، طالب علم کے لیے بھی، اور جو بھی کوئی نیک عمل کر رہا ہے، ہر نیک عمل کرنے والے کے لیے، ہر طالب علم کے لیے سب سے پہلے نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے محدثین اسی حدیث کو اپنی کتابوں میں لاتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں بخاری شریف میں سب سے پہلی حدیث اور سب سے آخر کی حدیث جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کو مکمل کیا ہے، ان دونوں میں کیا مناسبت ہے؟ مناسبت یہ شرائع حدیث کہتے ہیں کہ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے، یعنی عمل کی ابتدا تو نیت سے ہوتی ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہے یا خراب ہے، نیت صحیح ہے یا غلط ہے، اور عمل کی انتہا میزان عمل پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو انصاف کی ترازو قائم ہوگی، آخری باب جو قائم کیا ہے باب قولہ تعالی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے یہاں انصاف کی ترازو قائم ہوگی، اس میں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا۔ تو عمل کی انتہا میزان عمل پر ہوتی ہے، وہاں انسان کو پتہ لگے گا، وہاں پتہ لگے گا اصل عمل کے بارے میں کس کا عمل کھوٹا تھا اور کس کا عمل کھرا تھا۔ تو شرائع حدیث کہتے ہیں کہ عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے اور عمل کی انتہا میزان عمل پر ہوتی ہے۔
تو نیت سے ابتدا ہوتی ہے کہ کس کی نیت صحیح ہے کس کی نیت غلط ہے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے نیت والی حدیث کو لائے اور عمل کی انتہا میزان عمل پر ہوتی ہے. وہاں جا کر پتہ چلے گا کس کا عمل کھوٹا ہے اور کس کا عمل کھرا ہے. تو سب سے آخر میں ترازو میں اعمال کے تلنے والی حدیث لے کر آئے. تو یہ ہے بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث اور سب سے آخر کی حدیث میں یہ ربط اور جوڑ. باقی باتیں کل انشاءاللہ سامنے آئیں.